واپس آتے ہیں موضوع کی طرف۔ بات ہو رہی ہے لفظ رسولن کی تنوین آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کی نشاندہی کرتی ہے۔ آپ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 151 پڑھ رہی ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بھی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور بھی آیات کریمہ میں ہم لفظ رسولن کو تلاوت کرتے ہیں تو رسولن کی تنوین تعظیمی ہے، یعنی بڑی شان والا ہمارا نبی، عالمگیر نبوت و رسالت والا ہمارا نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی جگہ یا کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر زمانے کے، ہر قوم کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم المرسل ہیں، آپ شافع محشر ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں۔ تو گناہگار کہتے ہیں ہمارا رسول، نیکوکار کہتے ہیں ہمارا رسول، تمام مخلوقات کہتی ہیں ہمارا رسول، چرند پرند فرشتے جنات حیوانات نباتات کہتے ہیں ہمارا رسول، اور خود رب رحمان فرماتا ہے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کائنات میں مخلوقات میں مقناطیسیت کی طرح کشش رکھتی ہے۔ کائنات کا بنیادی قانون قانون محبت ہے، اس پر تمام قوانین کا انحصار ہے، یعنی ساری کائنات پر قانون محبت کی حکمرانی ہے۔ ہاں، ہر محب کا انداز عشق و محبت ایک دوسرے سے جدا گانا ہوتا ہے۔ کوئی محبت کے صحرا میں متحیر و ساکن ہو جاتا ہے، کوئی مثل ماہی بے آب بے قرار و مضطرب ہو جاتا ہے، کوئی ذکر محبوب کے نغمات کی روشنی پھیلاتا ہے، کوئی رانجھا رانجھا کہندی نم آپے رانجھا ہوئی کی تصویر مجسم بن جاتا ہے۔ تو چلیں ایک داستان محبت سے ایمان تازہ کریں، بحیرہ راہب کا واقعہ ملاحظہ کریں۔ عن ابی موسیٰ قال خرج ابو طالب الی الشام، جناب ابو موسیٰ فرماتے ہیں ابو طالب شام کی طرف گئے۔ وخرج معہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اشیاخ من قریش، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کی جماعت میں تشریف لے گئے۔ فلما اشرفوا علی الراہب حبوا فحلوا رحالہم، جب وہ اس راہب پر پہنچے اترے اور اپنی سواریاں کھولی۔ یہ داستان محبت بھی ہے اور معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی۔ جناب ابو طالب تجارتی قافلہ لے کر مکہ مکرمہ سے شام کی طرف گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخوشی تشریف لے گئے۔ اس تشریف لے جانے میں ایک راز تھا کہ بحیرہ راہب کو جمال دکھا کر ایمان بخشا جانا تھا۔ اس عیسائی پادری کا نام بحیرہ تھا، اس مقام کا نام بصرہ تھا، یہ جگہ شام میں واقع ہے۔ بحیرہ عیسائیوں کا بڑا عالم بھی تھا، بڑا عابد بھی تھا۔ ان روایات میں تعارض نہیں جن میں اسے عالم کہا گیا ہے، بعد میں عابد۔ بعض علماء فرماتے ہیں راہب اس راستے پہ اس لیے بیٹھا تھا
اسے معلوم ہوا تھا کہ نبی آخر الزماں کبھی اس راہ سے گزریں گے۔ وہ شوق زیارت میں یہاں تھا، وہ محبت و عشق کی آتش میں بے قرار تھا، وہ جمال دیکھنے کا منتظر تھا، وہ دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا۔ شوق زیارت میں وہ اس راہ پہ تھا۔ واللہ ورسولہ عالم۔ ایک بات حقیقت ہے، عرفان کے بغیر دیدار نہیں ہوتا، اور رویت و دیدار کے بغیر لذت نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے جس شے کی معرفت ہی نہ ہو، انسان کو اس کی رویت و دیدار کا اشتیاق نہیں ہوگا، اس کے دیدار سے لذت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا لذت کی حقیقت محبت ہے، اور محبت دیدار پہ منحصر ہے، اور دیدار بغیر معرفت ناممکن ہے۔ بحیرہ راہب اس راہ پہ بیٹھا ہے، شوق و زیارت میں بیٹھا ہے، انتظار میں بیٹھا ہے، کبھی تو میں نبی آخر الزمان کو دیکھوں۔ فخرج الیہم الراہب وکانوا قبل ذلک یمرون بہ فلا یخرج الیہم۔ ان کے پاس وہ راہب آیا، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ اس پر گزرتے تھے، وہ ان کے پاس نہیں آتا تھا۔ قافلے اس راہ پر گزرا کرتے تھے، وہ پرواہ بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان قافلوں میں اسے تجلی و انوار نظر نہیں آتے تھے۔ آج اس نے اس قافلے میں آثار نبوت دیکھے۔ کبھی شکاری شکار کو ڈھونڈتے ہیں، اور کچھ شکاری ہیں کہ شکار انہیں ڈھونڈتے ہیں۔ قال راوی فرماتے ہیں فَهُمْ يَحُلُّونَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلَهُمُ الراہب۔ لوگ اپنے سامان کھول رہے تھے، راہب ان لوگوں میں گھسنے لگا، یعنی قافلے کے رکتے ہی وہ قافلے میں آن گھسا، فردن فردن ایک ایک کو دیکھنے لگا، حتیٰ یہاں تک جا وہ آ گیا، فَأَخَذَ اس نے پکڑ لیا، بِيَدِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بولا، ھذا سید النبیین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ ارے یہ ہیں تمام نبیوں کے سردار، یہ ہیں رسول رب العالمین، اللہ پاک انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ فقال له اشیاخ من قریش ما علمک، سرداران قریش نے اس سے کہا، ارے تجھے کیسے علم ہوا؟ تم نے یہ اوصاف حمیدہ کس ذریعے سے پہچانے؟ ابھی تو نے ان کے حالات دیکھے بھی نہیں، ابھی تو نے ان سے ملاقات پوری کی بھی نہیں، ابھی تو ان سے تیری بات چیت ہوئی بھی نہیں۔ اہل مکہ ولادت پاک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، جنہیں ارہاس کہتے ہیں، دیکھا کرتے تھے۔ ان میں سے بعد لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہچان چکے تھے، مگر بحیرہ نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے بطور تعجب قریش نے پوچھا، ما علم کا، تجھے کیسے علم ہوا؟ فقال، وہ بولا، انکم حین اشرفتم من العقبہ، جب تم اس گھاٹی کے سامنے آئے، لم یبک شجر ولا حجر الا خر ساجدا، کوئی درخت نہ رہا، کوئی پتھر نہ رہا، مگر وہ سجدے میں گر گئے۔ لیبارٹری میں خون ٹیسٹ ہوتا ہے، ادویات ٹیسٹ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں چیک ہو جاتی ہیں، ٹیسٹ ہو سکتی ہیں۔ اولیاء اللہ اپنے زمانے میں زمانے کو کشف سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ بحیرہ راہب اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے تھا،
اس لیے اس نے اپنے کشف سے ان تمام کا سجدے میں گرنا دیکھ لیا تھا۔ دیکھیں جی، اولیاء اللہ کا وجود دین کی حقانیت کی دلیل ہے۔ جس دین میں اولیاء اللہ ہوں وہ دین سچا ہے۔ جس درخت میں پھل پھول ہوں اس کی جڑ ہری ہے۔ چونکہ اس وقت عیسائیت تھی، وہاں اولیاء اللہ تھے۔ اسلام کے آنے پر عیسائیت کا دین منسوخ ہوا، اب ان میں ولایت نہیں رہی، اور مسلمانوں میں ولایت مسلک جماعت اہل سنت میں قائم ہے۔ تو پتہ یہ چلا مذہب اسلام اور مسلک جماعت اہل سنت برحق ہے۔ آج سوشل میڈیا پر لوگ اولیاء اللہ پر نازیبا بات کر جاتے ہیں۔ کچھ سوچ کر بولا کریں، خیال رکھنا چاہیے سپیچ میں۔ اور ہاں، انسانوں کے سوا تمام چیزیں نبی کریم کو سجدہ کرتی تھی۔ جناب تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کے رک گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ اس سہنی فہم و سماعت پہ قربان جو سب کی بولیاں سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا عرض کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس اونٹ کے مالک نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے، اب تمہارے نبی کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اتنے میں اونٹ کے مالکان آ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ اونٹ ہمارا ہے، یہ 3 دن سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کے پاس ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تمہارے پاس پلا بڑھا، اس نے ایک عرصہ تمہاری خدمت کی، اور جب یہ اس عمر کو آ پہنچا، اب یہ خدمت نہیں کرنے کے قابل رہا، اب یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا، تو تم اسے ذبح کر رہے ہو۔ ایک اچھے خدمت گزار کو اس کے مالک یہ صلہ دیتے ہیں۔ آپ نے اونٹ کو 100 درہم میں خرید کر آزاد فرمایا۔ اے اونٹ، جا، اللہ پاک کی رضا کی خاطر تو آزاد ہے۔ اونٹ نے جاتے جاتے 4 دعائیں دی۔ نمبر 1، اے نبی محترم، اللہ پاک آپ کو اسلام قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ نمبر 2، اے نبی محترم، اللہ پاک آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف دور فرمایا ہے۔ نمبر 3، اے نبی محترم، اللہ پاک دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ نمبر 4، اے نبی محترم، اللہ پاک آپ کی امت میں تفرقہ پیدا نہ کرے، آپس میں یہ جنگ و جدال نہ کریں۔ دیکھا آپ نے کس طرح اونٹ نے احسان کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو دعائیں دی۔ آپ بھی جب کوئی بھلائی کرے تو دعا دیا کریں، اور جو بھلائی کے قابل ہو اس کے ساتھ بھلائی کیا کرو، سب کا بھلا ہو، سب کی خیر ہو، یہ دعا کیا کرو۔ بات ہو رہی تھی درختوں، پتھروں، اونٹوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، منع ہے۔ گو سجدہ سر ہے ان کو منع، لیکن دل و جاں ہے سجدہ کا نام۔ گو سجدہ سر ہے ان کو منع، لیکن دل و جاں ہے سجدہ کا نام۔ ہے حکم شریعت سر پہ رواں،
دل و جان نے اجازت پائی ہے۔ تو سرداران قریش نے کیا بولا تھا؟ ما علم کا، بحیرہ تجھے کیسے علم ہوا؟ فقالا، وہ بولا، انکم حین اشرفتم من العقبہ، اس گھاٹی سے جب تم سامنے آئے، لم یبک شجر ولا حجر الا خر ساجدا، کوئی درخت نہ رہا، کوئی پتھر نہ رہا مگر وہ سجدے میں گر گئے۔ ولا یسجدانی الا لنبی وانی بخاتم النبوۃ اسفل من غصروف کتفہ مثل التفاح، یہ مخلوق نبی کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتی، اور میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو ان کے کندھے کی ہڈی کے نیچے سیب کی طرح ہے۔ سما راجا پھر وہ لوٹ گیا۔ فسانہ الہم طعامن، قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ فلما اتاہم بہ وکانہ ہوا فی ریۃ الابل، پس ان لوگوں کے پاس کھانا لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ چرانے میں مشغول تھے۔ فقال ارسلوا الیہ فاقبل وعلیہ غم نزلہ، پس وہ بولا انہیں بلا بھیجو، چنانچہ آپ آئے، آپ پر بادل تھا جو سایہ کر رہا تھا۔ یہ روایت ترمذی شریف کی روایت ہے، مشکات شریف کے باب معجزات میں لکھی ہوئی ہے، جو میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ تھوڑی سی تبدیلی پر اور بھی روایات ہیں، اور ان روایات کو آپ اکٹھا کریں، بہت خوبصورت شاندار حدیث مبارکہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کچھ یوں بھی بات ہے، وہ درخت جس کے نیچے قافلے والوں نے مقام کیا، اس کے سامنے بحیرہ راہب کی خانقاہ تھی۔ وہ خانقاہ میں واپس لوٹا اور اپنے شاگردوں کو، مریدین کو بولا کہ آج اتنا لنگر پکا دو، آج قافلے والوں کے لیے اتنا کھانا تیار کر دو۔ یقیناً شاگرد بولے ہوں گے، استاد محترم ہمارے پاس جتنا راشن ہے وہ اتنے ماہ کا ہے یا اتنے دنوں کے لیے ہے، تو وہ سارا پک گیا تو ہم کیا کریں گے؟ راہب نے جواب دیا ہوگا، تخیلات، ہمارا وجدان کہتا ہے کہ میں جس جمال کو دیکھنے کے لیے، جس کا دیدار کرنے کے لیے یہ خیرات کر رہا ہوں، اللہ اس کے صدقے مجھے اور عطا کرے گا۔ کھانا تیار ہو گیا، جو میں روایت سنا رہی ہوں کہ کھانا لے کر وہ درخت میں آیا جہاں وہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے قافلے والے، اور ایک روایت میں ہے اس نے دعوت دی اپنے خانقاہ میں آنے کی، اور خانقاہ کی مین گیٹ پر کھڑے ہو کر خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب قافلے والے ون بائی ون ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، اہلن و سہلن مرحبا وہ کہتا جا رہا ہے، بڑی شدت سے انتظار میں ہے کہ وہ نوجوان جس کا جمال میں دیکھ چکا ہوں، اس کا دیدار پھر ایک بار ہو جائے۔ سب آ گئے۔ تھوڑا متحیر ہو کر بولا، او باراتیو، کیسے باراتی ہو؟ دلہا کو چھوڑ کے آ گئے ہو، دلہا کو بلاؤ پھر کھانا کھاؤ۔ ایک بات یوں ہے، قافلے والوں نے کہا کہ وہ نوجوان پہلی بار آیا ہے، ہم سامان کی حفاظت کے لیے اس کو وہیں چھوڑ آئے، اور جو میں روایت سنا رہی ہوں کہ آقا کچھ فاصلے پر اونٹ چرانے میں مشغول تھے۔ ان کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے، آپ کی متانت والی خوبصورت چال کو، روبدار آپ کے چہرے کو، خوبصورتیوں کو وہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ چیک کرتا جا رہا ہے کہ سر پر ایک بادل ہے جو سایہ کر رہا ہے۔ اہلن و سہلن مرحبا، خوش آمدید، تشریف لائیے۔ اس وقت دسترخوان کی جگہ قافلے والوں سے پر ہو چکی تھی۔
آپ کو اس نوجوان کو تھوڑی سی جگہ ملی، ایک ٹانگ بچھا کر ایک کھڑی کر کے سنت طریقے سے آپ بیٹھ گئے، اللہ پاک کا نام لے کر اپنے سامنے سے کھانے کو شروع کیا، کھانا کھا کے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اب راہب نے انٹرویو شروع کیا، بہت سے اس نے سوال کیے۔ مثلا اس نے پوچھا کہ اے نوجوان، آپ کے ابا جان کا نام جناب ابو طالب، آپ کے دادا جان کا نام جناب عبد المطلب، آپ کا خاندان بنو ہاشم، آپ کی جائے پیدائش مکہ، اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اتنے خوبصورت ہیں آپ، سوہنے مکھڑے والے، آپ اپنا نام بھی بتا دیجئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا انا محمد، ہمیں محمد کہتے ہیں، ہمیں احمد کہتے ہیں۔ تو میں جو روایت آپ کو سنا رہی ہوں کہ وہ بولا انہیں بلا بھیجو، آپ تشریف لائے، آپ پر بادل تھا۔ فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه الى في شجرۃ، جب آپ قوم سے قریب ہوئے تو ان کو درخت کے سائے میں پہلے پہنچا ہوا پایا۔ فلما جلس مالا فالشجرۃ علیہ، جب آپ بیٹھے تو درخت کا سایہ آپ پر جھک گیا، آپ کو جگہ دھوپ میں ملی، درخت کی شاخوں نے چھتری بن کر آپ پہ سایہ کر دیا۔ فقال انظروا الی فالشجرۃ مالا علیہ، وہ پھر بولا دیکھو دیکھو درخت کا سایہ آپ پر جھک گیا۔ فقال انشدکم اللہ ایکم ولیہ، پھر بولا تم میں اللہ کی قسم دیتا ہوں ان کا ولی کون ہے؟ قالو، وہ بولے ان کا ولی ابو طالب ہے۔ ولم یزل یناشدہ، وہ مسلسل قسمیں دیتا رہا، حتی ردہ ابو طالب، یہاں تک کہ جناب ابو طالب نے آپ کو واپس لوٹا دیا، واپس مکہ بھیج دیا۔ بحیرہ نے کہا کہ ان کی شہرت دنیا بھر میں پہنچ چکی ہے، رومی کفار ان کے در پہ آزار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کو قتل کر دیں، ان کی حفاظت کرو، مکہ انہیں واپس بھیج دو۔ جناب ابو طالب نے منظور کر لیا۔ حاکم کی روایت میں ہے اس دوران راہب کو 7 رومی ملے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے اس طرف آتے تھے۔ انہیں کاہنوں نے بتایا تھا کہ نبی آخر الزمان اس ماہ اس راستے سے گزریں گے۔ بحیرہ نے بمشکل انہیں واپس کیا۔ وزودہ الراہب من الکاک والزیت، اس راہب نے آپ کو بسکٹ اور تیل کا توشہ دیا۔